بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماہ صیام کے روزے قبول کرے۔ آج کا موضوع ہے بخل۔ ارشاد خداوندی ہے، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا مہیا کر رکھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سخاوت کرنے والا جاہل خدا کو بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بخیل سے نفرت ہے، چاہے راتوں کا تہجد گزار ہو، دن کا روزے دار ہو۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، چاہے وہ کتنا گناہگار کیوں نہ ہو۔ بخیل دنیا پرستی کا مظہر ہے۔ بخل کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں کو مال و متاع دینے سے ڈرتا ہے۔ ابلیس کے مختلف جالوں میں سے ایک جال کا نام بخل ہے۔ یہ بخل انسان کو بہت سی خوبیوں سے روکتا ہے۔ بخیل آدمی انفاق فی سبیل اللہ سے بھی ڈرتا ہے۔ بخیل کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے معصوم علیہ السلام کا ارشاد ہے، بخیل آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بخیل کی صفت انتہائی قابل نفرت ہے۔ بخیل آدمی اگر کسی کو خرچ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ بخیل ہمیشہ اپنے خاندان والوں پر سختی کرتا ہے، اور اسے یہ بات کبھی بھی پسند نہیں ہوتی کہ کوئی اس کے پاس مہمان بن کر رہے۔ وہ کبھی دوسروں کا مہمان بننا بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر وہ آج کسی کا مہمان ہوگا تو کل لوگ اس کے مہمان ہوں گے۔ وہ شخص کبھی بھی سخت لوگوں سے دوستی نہیں کرتا، اس لیے حدیث میں وارد ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بخل کی صفت سے خدا سے پناہ مانگتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے طواف میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص نے غلاف کعبہ کو تھاما ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، خدایا تجھے تیرے اس باعظمت گھر کی قسم دیتا ہوں کہ میرا گناہ معاف فرما۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر تو اللہ کی رحمت سے اتنا مایوس کیوں ہے؟ کیا تیرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، میرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تیرا گناہ اس زمین کے وزن سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان بڑا ہے؟ اس نے کہا، میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتا، تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ اس نے کہا، خدا بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گناہ کے متعلق بیان کرو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دولت مند انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ جب کوئی سائل مجھ سے سوال کرتا ہے تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ میں سائل کو قتل کر ڈالوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے دور ہو جا، اپنے ساتھ مجھے آگ میں مت جلا،
مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر تو اس بخل کی وصف کے ساتھ رکن مقام کے درمیان 2000 سال تک نماز پڑھے اور خوف خدا میں تو اتنا روئے کہ تیری آنکھیں چشمہ کی صورت بن جائیں اور ان سے درخت سیراب ہو جائیں، تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، تجھے سر کے بل دوزخ میں ڈالے گا۔ کیا تجھے علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی بخل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جنہیں ان کے اپنے نفس کے بخل سے محفوظ کر دیا جائے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ منصور دیوانکی بنو عباس کا دوسرا خلیفہ گزرا ہے۔ وہ کنجوس اور بخل میں اپنی مثال آپ تھا۔ جب کوئی شاعر یا ادیب منصور کے سامنے انعام کی لالچ میں کوئی قصیدہ یا کلام سنانے جاتا تو وہ پہلے شاعر سے کہتا تھا، دیکھو تم جو اشعار مجھے سنانے آئے ہو، اگر ثابت ہو گیا کہ یہ اشعار اگر کسی نے پہلے یاد کیے ہوئے ہیں یا کسی اور شاعر کا کلام ہوا تو تجھے میری طرف سے کوئی انعام نہیں ملے گا۔ اگر شاعر کا قصیدہ یا کلام اپنا ہوتا تو وہ اس کے دیوان کے وزن کے مطابق اسے تحفے تحائف دیتا تھا۔ ذاتی طور پر منصور دیوانکی بہت اچھے حافظے کا مالک تھا۔ جیسے کوئی شاعر کوئی شعر سناتا تو اسی وقت ہی شاعر کو وہی شعر سنا دیتا تھا۔ اس کے پاس ایک غلام تھا، اس کا بھی حافظہ بہت تیز تھا۔ شعر سننے کے بعد منصور دیوانکی اسی شاعر سے کہہ دیتا، یہ تو نے کون سا شعر پڑھا ہے؟ یہ شعر مجھے پہلے سے یاد ہے۔ حد یہ ہے کہ شعر میرے غلام کو بھی یاد ہے۔ غلام اسی وقت وہ اشعار سنا دیتا تھا۔ منصور کے پاس ایک کنیز تھی جو کہ پردے کے پیچھے کھڑی رہتی، وہ بھی اشعار یاد کر لیتی تھی۔ جب غلام شعر سنا دیتا تو منصور کہتا، یہ تو میری کنیز کو بھی یاد ہے۔ جو پردے کے پیچھے سے وہ اشارہ کرتا وہ کنیز باہر آ جاتی، وہ بھی وہ نظم سنا دیتی تھی، اور یوں شاعر کو تعجب ہوتا اور وہ خالی ہاتھ لوٹ جاتا تھا۔ اسی زمانے میں وہاں ایک شاعر تھا جس کا نام اسمعی تھا۔ وہ بہت بڑا ادیب تھا اور اسے منصور کی چالاکیوں کا بھی علم تھا۔ اس نے کچھ ایسے اشعار لکھے جس میں اس نے سخت کلمات اور غامض جملے استعمال کیے اور انہی کو پتھر کے ایک ستون پر لکھا۔ لباس تبدیل کیا، بدوؤں کی شکل بنا کر اپنے چہرے کو ڈھانپ دیا جس میں سے اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ بادشاہ کے دربار میں آیا اور اس نے پردیسیوں کے لب و لہجہ میں کہا، جناب علی، میں نے چند اشعار لکھے ہیں اور آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ منصور نے اسے اپنی شرائط سے آگاہ کر دیا۔ اس نے وہ اشعار پڑھے۔ ان اشعار کو منصور اور اس کا غلام اور کنیز اپنے تمام تر حافظہ کے باوجود یاد نہ کر سکے۔ منصور اس سے کہنے لگا، اے برادر عرب، لگتا ہے یہ اشعار آپ کے اپنے ہیں، لاؤ اپنا دیوان لاؤ، اس کا وزن کیا جائے گا اور وزن کے مطابق ہی کوئی تحفہ آپ کو دیا جائے گا۔ اسمعی نے کہا، جناب میرے پاس کاغذ موجود نہیں تھے، یہ اشعار میں نے پتھر کے ستون پر تحریر کیے ہیں جو کہ اس وقت میرے اونٹ کی پشت پر رکھا ہوا ہے۔ منصور پریشان ہوا اور سوچنے لگا، اگر اس کے وزن کے مطابق بھی مجھے دینا پڑ جائے تو میرا تو سارا خزانہ ختم ہو جائے گا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال منصور سمجھ گیا اور چیخ کر کہا، عرب، کیا تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ کیا تو اسمعی نہیں؟ اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ واقعی اسمعی تھا۔ ثعلبہ بن حاطب انصاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسیع رزق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ، انسان جتنے رزق کا شکر ادا کر سکے اس کے لیے رزق کی وہی مقدار ہی بہتر ہوتی ہے۔ انسان کو اس رزق کا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کا شکر ادا نہ کر سکے اور جس کے حقوق ادا نہ کیے جا سکیں۔
اس وقت سالبہ چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست آپ کے سامنے دہرائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ تلقین کی اور فرمایا کہ زیادہ مال و دولت بہتر ہوتی تو میرے پاس سونے اور چاندی کے پہاڑ ہوتے، لیکن تم خود دیکھ رہے ہو کہ میرے گھر میں اکثر اوقات فاقہ رہتا ہے۔ سالبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر چلا گیا۔ چند دن گزار کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان نبوت پر حاضر ہوا اور وہی پرانی درخواست دہرائی اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے دولت دی تو میں ہر حقدار کو اس کا حق دوں گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالبہ کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، خدایا سالبہ کو مال و دولت عنایت فرما۔ سالبہ کے پاس چند بھیڑیں تھیں۔ قدرت خداوندی سے ان میں اتنی افزائش ہوئی کہ چند دنوں میں ایک بڑا ریوڑ بن گیا۔ سالبہ ریوڑ کو لے کر جنگل میں چلا جاتا۔ اس سے پہلے سالبہ تمام نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ادا کرتا تھا، پھر صرف ظہر اور عصر کی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر ادا کرتا۔ ادھر اس کا ریوڑ روز بروز بڑھتا گیا۔ وہ پھر صرف نماز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر ادا کرتا۔ پھر آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ نماز جمعہ میں شریک نہ ہوتا۔ اس دن راستہ پر آ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں سے مدینہ کے حالات دریافت کرتا تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالبہ کے متعلق دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کے پاس اتنے جانور ہو گئے ہیں کہ اس کے لیے اب مدینہ آنا مشکل ہو گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سالبہ پر افسوس ہے۔ 3 بار دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے 2 افراد کو منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے ایک تحریری حکم نامہ بھی جاری کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارندے سالبہ کے پاس آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک اسے دکھا کر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ سالبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پڑھا اور کہا، یہ تو مجھے جرمانہ یا جزیہ کے مشابہ ٹیکس نظر آتا ہے۔ فی الحال تم جاؤ اور لوگوں سے زکوٰۃ حاصل کرو، میں اس کے متعلق غور و فکر کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کارندے بنی سلیم کے ایک شخص کے پاس گئے اور اسے زکوٰۃ کا حکم سنایا تو اس نے بہترین اونٹوں کا انتخاب کیا۔ ان سے کہا، تم یہ اونٹ زکوٰۃ میں لے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرندے نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ ہم بہترین مویشی کا انتخاب کر کے زکوٰۃ حاصل کریں۔ اس شخص نے کہا، لیکن میں خود چاہتا ہوں کہ خدا کے نام پر اچھی چیز پیش کروں۔ اس سے زکوٰۃ کی وصولی کرنے کے بعد دونوں نمائندے دوبارہ سالبہ کے پاس آئے اور اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ سالبہ نے کہا، تم فی الحال جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک مجھے دیتے جاؤ تاکہ میں اچھی طرح سے یہ سوچ کر فیصلہ کر سکوں کہ یہ جرمانہ یا جزیہ نما ہے یا کسی قسم کا ٹیکس ہے۔ میں بعد میں اس کا جواب دوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے اس کے پاس سے چلے گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام واقعہ سنایا۔ تمام واقعات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سالبہ پر افسوس۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلیم کے اس شخص کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سلبہ کی مذمت میں آیت نازل فرمائی۔ منافقین میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے رزق عطا کیا تو ہم سب صدقہ دیں گے اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے اپنے فضل کرتے ہوئے انہیں رزق عطا کر دیا تو انہوں نے اس کے متعلق بخل کیا اور اعراض کرتے ہوئے انہوں نے پشت پھیر لی۔ اس لیے اس وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں روز قیامت تک نفاق رکھ دیا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر سنائیں تو اس وقت مسجد میں سلبہ کا ایک رشتہ دار بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آیات سن کر سلبہ کے پاس گیا اور اسے نزول آیات سے باخبر کیا۔ اس کے بعد سلبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، میں زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہوں، آپ میری زکوٰۃ قبول فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تیری زکوٰۃ وصول کرنے سے روک دیا ہے، اس لیے میں تو اس سے زکوٰۃ نہیں لوں گا۔ سلبہ نے اپنے سر اور داڑھی پر خاک ڈالی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمل کا بدلہ ہے۔ پھر سلبہ اپنے ریوڑ کے پاس چلا گیا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ قبول نہ کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سلبہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔